یہ ہے جشن آزادی۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ آزادی میں اپنے طرف نسبت نہ کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ نے آزادی دی۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جشن آزادی کس چیز کا نام ہے۔ شروع کرتے ہیں اور پچھلے 110 سال ہم بھول چکے۔ آزادی شروع ہوئی اور یہ فتویٰ چلتا رہا، مسلمان انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہو کے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ 1857 میں شاملی کے میدان میں علماء کی سرپرستی میں مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مکہ کی آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور جب مکہ فتح ہوگا اور اہل مکہ کو آزادی ملے گی کفار کے تسلط سے، تو پوری دنیا میں دین پھیلے گا۔ یہ کوئی معمولی فتح نہیں تھا۔ 14 اگست آ رہی ہے اور اس میں پاکستان کے مسلمان جشن آزادی منائیں گے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جشن آزادی کیسے منایا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آزادی کا مقصد کیا تھا، اس ملک کی آزادی کا مطلب اور مقصد کیا تھا، آیا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور تیسری بات، بر صغیر کی انگریزوں سے آزادی میں علماء کا کردار۔ یہ 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جشن آزادی کیسے منایا جاتا ہے۔ اس سورۃ الفتح میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ پر مشرکین کا تسلط تھا، ان کی حکومت تھی۔ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے۔ بیت اللہ میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کو لے کر نکلے مکہ فتح کرنے کے لیے، مکہ کی آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب مکہ فتح ہوگا اور اہل مکہ کو آزادی ملے گی کفار کے تسلط سے، تو پوری دنیا میں دین پھیلے گا۔ یہ کوئی معمولی فتح نہیں تھا۔ 10,000 کا لشکر لے کر نکلے نبی علیہ وسلم، اور مدینہ سے مکہ تک کا جو فاصلہ ہے 7 دنوں میں یہ مسافت تھی۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا۔ مکہ سے باہر وہاں اپنی فوجیں اتار دی، مسلمانوں نے وہاں قیام کیا، اور مکے والوں کو اس کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے جاسوس انہوں نے مکہ کے ارد گرد پہاڑوں میں چھوڑ رکھے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کی خبر گیری کریں۔ ان میں سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے۔ مشرکین کے سردار خود رات کے وقت نکل کر باہر مسلمانوں کو کے حالات دیکھتے تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند صحابہ کو بھیجا کہ تم بھی جا کر رات کو جاسوسی کرو۔ اچانک دونوں جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئی، مسلمانوں نے ان کو گرفتار کیا۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ابو سفیان کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، اس لیے ان کو اپنے پناہ میں لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی تو حضرت عمر نے فوراً اپنی تلوار لی اور ارادہ کیا کہ ابو سفیان کو قتل کر دیں۔ حضرت عباس نے فرمایا ان کو میں نے پناہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے
ابو سفیان مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، صحابی بنے۔ اب اگلے دن مکہ میں داخل ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو ایک پہاڑی پر بٹھا دو، تاکہ صبح جب مسلمان دو پہاڑوں کے بیچ میں سے گزریں گے، مکہ میں داخل ہوں گے، تو ابو سفیان دیکھ لے کہ مسلمان کتنے ترقی کر گئے۔ 10,000 افراد پر مشتمل لشکر، ابو سفیان کو پہاڑی پر بٹھا دیا۔ صبح مسلمان داخل ہونے لگے، ہر قبیلے کا اپنا جھنڈا، ہر قبیلے کی الگ جماعت۔ ابو سفیان پوچھتے رہے یہ کون سا قبیلہ ہے؟ حضرت عباس بتاتے رہے۔ پوچھتے پوچھتے ابو سفیان نے کہا ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ ایک بہت بڑا لشکر آیا، ابو سفیان نے پوچھا یہ کس کا لشکر ہے؟ حضرت عباس نے بتایا یہ انصار کی جماعت ہے۔ حیران ہو گیا کہ انصار نے، ہم نے تو ان کو مکہ سے نکالا تھا، اور انصار نے کیسے ان کی مدد کی؟ انصار کا جھنڈا انصار کے سردار عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج تو ایسی لڑائی ہوگی کہ خون کے گوشت کے چیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ لحم گوشت، گوشت کے چیتڑے ہوا میں اڑیں گے، اور آج کعبہ میں لڑائی ہوگی۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا کہ انصار کے سردار نے کیا بات کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا الیوم یوم المرحمہ، لام کو را سے تبدیل کر دیا۔ ان کا اعلان تھا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم اور مہربانی کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جھنڈا لیا ابو سفیان کو خوش کرنے کے لیے، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ قریش کا سردار، ان کو خوش کرنے کے لیے سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، امارت سے ان کو برطرف کر دیا کہ اب تم انصار کے امیر نہیں رہو گے۔ ظاہر ہے کہ سعد بن عبادہ بڑے سردار ہیں، ان کا دل بھی دکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کرنے کے لیے جھنڈا ان کے بیٹے قیس کے ہاتھ میں تھما لیا، چلو یہ جھنڈا تم لے لو۔ ابو سفیان بھی خوش ہوا اور سعد بن عبادہ بھی خوش ہو گئے۔ باپ سے جھنڈا لے کر بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ ہے آزادی۔ حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان بڑا سردار ہے اور یہ اپنے لیے کوئی اعزاز چاہتا ہے، کوئی تمغہ چاہتا ہے، اس کو کوئی عزت دی جائے، تمغہ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو امان مل جائے گا، اس کی جان بچ جائے گی۔ یہ تمغہ ملا دربار نبوت سے۔ ابو سفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، اس میں کتنے لوگ آئیں گے، باقی میری قوم کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تمغہ دیا، فرمایا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہوا اس کو بھی امان مل جائے گا۔ ابو سفیان کہنے لگا یا رسول اللہ مسجد حرام بھی چھوٹی ہے، میری پوری قوم اس میں نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جو بھی اپنے گھر کے اندر جا کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو امان مل گیا۔ ابو سفیان خوش ہو گیا کہ اب تو سب کو امان مل گیا، پوری قوم کی حفاظت ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، احادیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اتنی عاجزی سے جھک کر کہ سر مبارک اونٹنی پہ لگ رہا ہے، کوئی اکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں کہ ہم تو مکہ فتح کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوئے اور کہاں چلے گئے؟ یہ ہے جشن آزادی۔ ام ہانی اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے گھر میں گئے اور ان کے گھر میں غسل کیا اور 8 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی، 8 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی، اور پھر مسجد حرام میں گئے، اور مسجد حرام بھری ہوئی ہے مکے والوں سے، کفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے،
2 رکعت نفل اندر ادا کی اور پھر باہر نکلے تو مسجد حرام میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، بھری ہوئی ہے. لوگ انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خباب رضی اللہ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا اور ان کی چربی پگھل کر اس نے آگ بجھائی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمیہ کے دونوں ٹانگوں سے اونٹ باندھے اور اونٹوں کو مخالف سمتوں میں چلایا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں نکالی اور پتہ نہیں صحابہ کو کتنی تکلیفیں انہوں نے پہنچائی. یہ وہی لوگ ہیں کہ شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو اور مسلمانوں کو قید کیا 3 سال تک اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا. انہوں نے اتنی تکلیفیں دی. اب یہ سارا نقشہ ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بام کعبہ پر کھڑے ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے. اب انتظار میں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، انتقام کا، سزا دینے کا، قتل کرنے کا، اس انتظار میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایسے منہ پھیرا دائیں بائیں اور پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اخ کریم و خیر اخ کریم وابن اخ کریم، اخ کریم وابن اخ کریم. آپ تو ہمارے بڑے معزز بھائی ہیں اور بھتیجے ہیں، آپ سے اچھی توقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا، جاؤ تم سب آزاد ہو گئے. سب پہ رحم کیا، سب کو آزادی دی، کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ سب کچھ اللہ نے کیا، یہ نہیں فرمایا میں نے کیا، اللہ نے کیا. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. انجز وعدہ، اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور کفر کی ساری فوجوں کو شکست دے دی. یہ ہے جشن آزادی. اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ آزادی میں اپنے طرف نسبت نہ کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ نے آزادی دی. اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جشن آزادی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا نام، اللہ کی بندگی کا نام. لوگ سرب سجود ہو جائیں. اس واقعے سے ہمیں تو یہ سبق ملتا ہے کہ 14 اگست کو ہم سب مسجدوں میں آ جائیں اور دن بھر مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کریں اور نمازیں پڑھیں اور دعاؤں میں مشغول ہوں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ناچتے ہیں، کنجروں کی طرح ناچتے ہیں. کوئی موٹر سائیکل کو یوں کر کے ناچتا ہے، کوئی گاڑیوں کو دائیں بائیں بھگا کر ناچتا ہے، اور کوئی مخلوط محفلیں منعقد کر کے ناچتا ہے، بے حیائی کو پھیلاتا ہے. یہ تو اللہ سے بغاوت ہے. یہ جشن آزادی نہیں، جشن بربادی ہے. تم جو جشن مناتے ہو یہ جشن بربادی، آزادی نہیں. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ملک مل گیا، اپنے مخالفین کو ہم معاف کر دیں. لیکن یہاں جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر آج تک جس کی حکومت آتی ہے اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کرتے ہیں اور ان کو مختلف سزائیں سناتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. انتقام ہر حکومت نے انتقام لیا، کوئی سے خالی نہیں. تو جشن آزادی کیسے منائے، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے. الحمدللہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس میں 14 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے. کیسے منایا جاتا ہے؟ بچوں کو جمع کر کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز شکرانہ ادا کی جاتی ہے، نوافل، اور اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ ہے جشن آزادی. اور یہ دوسرے لوگ جو سڑکوں پہ مناتے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں مناتے ہیں، یہ جشن آزادی نہیں، جشن بربادی. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات،
کہ ملک لینے کا مقصد کیا تھا، پاکستان کیوں حاصل کیا گیا؟ ہر بچہ یہ جانتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہندوستان میں ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا تھا، اب بھی پڑھتے ہیں، مسجدیں اب بھی ہیں، اس وقت بھی تھی، عبادات پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ پھر پاکستان کیوں آزاد کیا، کس مقصد کے لیے آزاد کیا؟ عبادات پر وہاں کوئی پابندی نہیں تھی، یہ اس لیے کہ یہاں قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہوگا، لا الہ الا اللہ کے مطابق یہاں نظام نافذ ہوگا۔ لیکن پاکستان بننے سے لے کر اب تک کے سارے حکمران اس مقصد سے بغاوت کر رہے ہیں، کسی نے یہ مقصد پورا نہیں کیا، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ ریاست مدینہ کے نعرے بھی لگائے لیکن کام انگریزوں والا، ہندوؤں والا، نصرانیوں والا کیا، ہندوؤں کے مندر بنائے، یہود کے لیے، قادیانیوں کے لیے راستہ کھول دیا، سکھوں کے لیے راستے کھول دیے پاکستان میں آنے کے لیے، کرتارپور۔ ہر حکمران نے اس مقصد سے بغاوت کی۔ ملک کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اس کی ذمہ داری ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے بتایا، سورۃ الحج میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو اقتدار ملے ان کی ذمہ داریاں ہیں اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کر دیں، صرف خود نماز پڑھنا نہیں، نماز کا نظام قائم کر دیں، ہر فرد کو نمازی بنائیں، وآتوا الزکاۃ، زکات کا نظام نافذ کر دیں، وامروا بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں۔ یہ ہے حکمرانوں کی ذمہ داری، قرآن میں اللہ نے بتایا، کسی حکمران نے یہ پوری نہیں کی۔ پھر سورۃ البقرہ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نیا شہر، نیا ملک آباد کرنے سے پہلے جو دعا مانگی اللہ سے، شہر مکہ آباد کرنے سے پہلے دو باتیں اللہ سے مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، دو باتیں مانگی، اے اللہ اس شہر میں امن ڈال دے، گویا کہ ہر انسان کی اس ملک کے اندر بنیادی ضرورت امن ہے۔ آج تو امن کا دور دور تک دوربین میں بھی نظر نہیں آتا۔ اور دوسری ذمہ داری وارزق اہلہ من الثمرات، کہ وہ ہر انسان کی روزی کا اہتمام کرے، انتظام کرے۔ اب مہنگائی پہ مہنگائی، ہر حکمران مہنگائی کر رہا ہے اور غریب کے ہاتھ سے روزی چھین رہے ہیں، ان کے منہ سے لقمہ چھین رہے ہیں۔ مقصد تو یہ دو تھے جو اس آیت میں بیان ہوئے، امن قائم کریں، حکمران امن قائم کرے، حکمران ہر شخص کی بنیادی ضرورت پوری کرے۔ آج وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور تیسری بات، وہ بڑی طویل ہے لیکن میں مختصر عرض کروں گا، یہ لوگ آزادی جو مناتے ہیں 1947 پر ان کی نظر پڑی ہوئی ہے، اس سے پہلے سینکڑوں سالوں پر اس کی نظر نہیں پڑی ہوئی۔ اس ملک پر 300 سال تک انگریز نے حکومت کی، اور انگریز نے کہا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، یہاں کی معدنیات، یہاں کا سونا چاندی، وہ سب یہاں سے اٹھا کر لے گئے اپنے ملکوں میں۔ 300 سال تک حکومت کی، سب کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ تو آزادی کب سے شروع ہوئی اور اس میں علماء کا کیا کردار ہے؟ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، 1839 میں ان کی وفات ہوئی، اور 1832 میں انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، کفار اس پر مسلط ہیں، اور انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ وہاں سے آزادی شروع ہوئی۔ ہم 1947 سے شروع کرتے ہیں اور پچھلے 110 سال ہم بھول چکے۔ آزادی شروع ہوئی اور یہ فتویٰ چلتا رہا، مسلمان انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہوتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ 1857 میں شاملی کے میدان میں علماء کی سرپرستی میں مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انگریز کے خلاف جہاد شروع کیا شاملی کے میدان میں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ، شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، ان حضرات نے جہاد شروع کیا۔ اور اس جہاد کا کیا نتیجہ تھا؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے انگریز کامیاب ہوا، غالب ہوا، مسلمان شکست کھا گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمان مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور انگریز مورخین نے بھی لکھا ہے
کیا لکھا؟ تھامسن انگریز مورخ، وہ کہتا ہے کہ چوکوں پر سولیاں لگا دی گئی علماء کو سولی پہ چڑھانے کے لیے، درختوں کے ساتھ پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے علماء کو پھانسی دینے کے لیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں دہلی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے سے اس طرح بو آ رہی تھی جیسے گوشت انگاروں پہ بھنا جاتا ہے، ایسی بو آ رہی ہے۔ میں گیا اس کی تفتیش کے لیے تو دیکھا کہ علماء کو انگریزوں نے پکڑا ہے اور 40 علماء کو انگاروں پہ پھینک دیتے ہیں اور ان کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ 40 پھینک دیتے ہیں، پھر دوسرے 40۔ یہ علماء کی قربانی ہے انگریز سے ملک کو آزاد کرنے میں۔ اور وہ لکھتا ہے کہ 500 علماء ایسے تھے جن کو سور کی کھالیں پہنا کر ان کو سی دیا گیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ اور کہتا ہے کہ دہلی سے پشاور تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کے اوپر کسی کی کا سر نہ لٹکا ہوا ہو، کسی کا ہاتھ یا پیر لٹکا ہوا نہ ہو۔ اور علماء کو توپ کے منہ میں توپ کے دھانے پر باندھ کر توپ کو چلا دیا جاتا اور اس کی لاش بکھر جاتی اور انگریز قہقہے اڑاتے ہنستے۔ 33,000 علماء کو شہید کیا گیا، 33,000۔ تب جا کر انگریز یہاں سے نکلا، تب جا کر انگریز نکلا اور اس کے بعد پھر پاکستان بننا شروع ہوا۔ ہندوستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا۔ اگر 300 سال انگریز کی حکومت تھی، اگر انگریز یہاں ہوتا تو یہ پاکستان نہ بنتا، قطعاً نہ بنتا۔ اور پھر پاکستان بنانے میں علماء کا کیا کردار ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ زمانے کے ولی، انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو خاص طور پر لگایا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور علامہ ظفر احمد تھانوی جو ان کے بھانجے تھے، ان کو لگایا کہ تم قائد اعظم کے ساتھ ساتھ چلو، لوگوں کو تیار کرو۔ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا پشاور والوں نے قائد اعظم کو بھگا دیا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی چلے گئے، لوگوں کا ذہن بنایا، تیار کیا پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے۔ اور پھر جب پاکستان بنا تو جھنڈا کس نے لہرایا؟ سب سے پہلے جھنڈا کس نے گاڑا؟ مشرقی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے پاکستان کا جھنڈا کھڑا کیا، اور مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے، اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جھنڈا کھڑا کیا۔ یہ ہے علماء کا کردار۔ کراچی کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس آزادی میں بڑا کردار ادا کیا۔ تو یہ پاکستان کو جو آزادی ملی، یہ بھی علماء کی قربانیوں سے 33,000 علماء شہید ہوئے انگریز سے آزادی حاصل کرنے میں۔ لیکن پھر ان حکمرانوں نے کیا کیا؟ 1970 میں بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا انہیں حکمرانوں نے، اور پاکستان کی تقسیم بھی عجیب ہوئی، ادھر مغربی پاکستان لیا اور ادھر جناح صاحب نے مشرقی پاکستان لیا، 1,000 میل کا راستہ بیچ میں، اور درمیان میں 40,000 ہندو رہتے ہیں۔ اس کو کب تک جو ہے وہ سنبھال سکیں گے؟ جبکہ ان کو مشورہ بھی دیا گیا کہ تم ایسا کرو کہ مشرقی پاکستان چھوڑ دو اور پنجاب پورا لے لو، لیکن پتہ نہیں کیا بات ان کے ذہن میں آئی، پنجاب کا چھوٹا سا حصہ پاکستان میں آیا اور کئی گنا بڑا حصہ پنجاب کا ہندوستان میں ہے، تو مشرقی پاکستان گنوا دیا، کشمیر کو ان حکمرانوں نے گنوا دیا۔ پچھلی حکومت میں اعلان ہوا، مودی نے اعلان کیا کہ کشمیر ہمارے ہندوستان کا حصہ ہے۔ ہمارے حکمران نے کہا کیا کروں میں لڑوں؟ میں کیا کروں؟ لڑنے کے لیے جاؤں؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ اور ہمارے گزشتہ حکمران نے یہ بھی اعلان کیا تھا ایک موقع پر، آپ دیکھ لیں، کہ ملک 3 ٹکڑے ہوگا، ملک 3 ٹکڑے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، 14 اگست کے دن مسجدوں کو پکڑیں، نمازیں ادا کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، سڑکوں پر ناچ گانوں سے، رقص سے، میوزک موسیقی سے، بنگڑے ڈالنے سے اجتناب کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔